السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر. بٹ آج کے پروگرام میں عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ معیشت بھی راہ راست پر آ گئی ہے. کیا واقعی آ گئی ہے؟ یہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے کرپشن کا اعتراف کر لیا. ان تینوں موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب، جناب امداد سمرو صاحب، جناب نوشاد علی خان صاحب، جبکہ ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے جناب اظہر جاوید صاحب نے. سینئر صحافی ہیں چاروں اور تجزیہ نگار ہیں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں جناب سجاد انور صاحب. آج تو عوام کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. ناممکن کام تھا جس کو ممکن کر دکھایا ہے. یعنی 7 روپے 41 پیسے جو گھریلو صارفین ہیں، عام شہری ہے اس کے لیے، اور جو کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے 7.69 روپے جو ہے ان کی قیمت بجلی کی فی یونٹ کم کر دی گئی ہے. سر یہ ہمیں بہت ایک مشکل کا سامنا رہا ہے پچھلے سالوں میں کہ جناب بجلی کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھوتی تھی، اور جب بھی گرمیاں آتی تھیں، میرا خیال اب تو دہائیاں گزر گئیں، کبھی نہیں سنا تھا کہ بجلی کی قیمت کم ہوئی. ہر دفعہ بجلی کی قیمت بڑھتی تھی. تو یہ تو ایک باقاعدہ معجزے والی بات نہیں؟ جی بٹ صاحب، آج ایک بہت بڑا دن ہے عام آدمی کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگے موسم آ رہا ہے گرمی کا. جی، گرمی شروع ہو رہی ہے، اور گرمی میں مڈل کلاس خاص طور پہ اور لوور مڈل کلاس بل کی وجہ سے بلبلا اٹھتی ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ کافی سالوں کے بعد، اگر آپ دیکھیں تو 3-4 سالوں کے بعد اگر کوئی ریلیف ملا ہے تو جس سے سکھ کا سانس آیا پورے پاکستان میں، اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. آج کا دن جو ہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ہے کہ اس طرح کی جو آپ کی چیلنجنگ اکانومی ہے جو کہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوئی ہے، اس موقع پہ آپ اتنا بڑا اگر ریلیف دے رہے ہیں. اور بٹ صاحب دیکھیں اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس آئیں گے. عام آدمی، غریب آدمی پہ تو اس کا بہت امپیکٹ آئے گا، کیونکہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی تھی، اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے کہنے پہ آپ کو یہ قیمتیں بڑھانی پڑتی تھیں. آپ کے جو انڈیکیٹرز تھے اکانومی کے وہ اتنے لو تھے کہ ان کی وجہ وہ باہر سے ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ جی آپ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے یہ ٹیکس لگائیں، یہ قیمتیں بڑھائیں. تو پہلی تو بات انہوں نے اکانومی کو نا سسٹین کیا ہے، وہ اسٹیبلائز کیا ہے، اور اس کے بعد یہ اس قابل ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے پہلی دفعہ کہ وہ اتنا بڑا ریلیف دے سکی ہے. آپ دیکھیں یہ کھربوں روپے کا ریلیف ہوگا، جو جب آپ اس کو 1 مہینے پہ آپ لے کر جائیں گے نا اس سارے ریلیف کو، تو کتنا بڑا ریلیف ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی انڈسٹری بیٹھی ہوئی تھی جب سے پچھلی گورنمنٹ آئی ہے، اس کے بعد سے انڈسٹری ہماری بالکل نیچے چلی گئی تھی. انڈسٹریلسٹ کا اور چیمبر آف کامرس کی جو فیڈریشن ہے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بجلی کو سستا کریں تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں، ہم کوئی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 7 روپے اور کوئی 70 پیسے کا ریلیف آلموسٹ ان کو. اور آج ان کی ساری تنظیمیں اسلام آباد میں موجود تھیں، اور ان سب نے ایک یونینیمسلی اس کو ویلکم کیا. دیکھیں اس فیصلے کو تو پریز کیا بٹ صاحب، اس فیصلے کو تو سمرو صاحب سارے ہی پریز کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے عام آدمی کو ریلیف ملا کریں گے. لیکن کچھ لوگ بہت ہی پریشان ہیں، اور وہ جو لوگ پریشان ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں. اور وہ جناب طرح طرح کے جو اگر ان کے ٹویٹس دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہر چیز میں سے کیڑے نکالنے والی کوشش کرتے ہیں. وہ عوام کی خوشی میں خوش نہیں ہیں. کیوں خوش نہیں ہے صدر صاحب؟ دیکھیں بٹ صاحب، جو آج کا ریلیف ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 طرفہ ہے. یعنی صرف یہ عام آدمی کو بجلی کے بل کی مد میں اس کو ریلیف نہیں مل رہا. جو صنعتوں کو ریلیف ملا ہے وہ ریلیف بھی عام آدمی تک منتقل ہوگا، اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آئے گا. جو اشیاء بنتی ہیں، جس طرح رانا صاحب نے کہا نا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، تو اس کا اثر ظاہر نیچے تک جاتا ہے. تو 2 طرفہ ریلیف. دوسری بات، جب ایکسپورٹس بڑھیں گی یا ہماری انڈسٹری چلے گی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. پھر اس کا امپیکٹ صنعت، زراعت، عام دکاندار، عام تاجر اور عام ایک آدمی تک جائے گا. تو ایک تو 2 طرفہ ریلیف ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ جس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو کسی صورت سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام وہ بارے میں نہیں ہے.
اگر سیاسی استحکام ہوتا ہے تو ان کی پولیٹیکل جو ایک امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. معاشی استحکام تو ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی نا. اسی لیے انہوں نے کوشش کی IMF کو خطوط لکھے کہ پاکستان کو کے ساتھ آپ کوئی پیکج ڈیل نہ کریں. اسی لیے انہوں نے IMF کے سامنے جا کے احتجاجی مظاہرے کیے. اسی لیے جیل سے بیٹھ کر خط لکھا گیا IMF کو کہ جب تک جناب الیکشن جو ہے اس کا اپنا انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی, آڈٹ نہیں کیا جاتا, تو پاکستان کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں. امریکہ میں بیٹھ کر وہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ آپ جو ہے معاملات نہ چلائیں آگے. تو وہ تو ظاہر ہے ان کو جب تک پاکستان میں انریسٹ ہوگا, عدم استحکام کی صورت ہوگی, تو وہ چلتے رہیں گے. ان کی سیاست جو نیگیٹو پالیٹکس وہ کر رہے ہیں وہ بکے گی. اب جیسے جیسے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوگا تو لوگ ان کے نعرے کی طرف نہیں جائیں گے. ان کا نعرہ کیا ہے کہ جی کھا گئے. ان کا نعرہ یہ ہے کہ جی ہم نے ملک کو ٹھیک کیا تھا. اب اگر ملک میں جینونلی آپ دیکھیں نا, آپ کے انٹرسٹ ریٹ وہ تیزی سے نیچے آیا ہے, اسٹاک ایکسچینج آپ کی مسلسل اپنا بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور کی انڈیکیٹرز ہیں جو معیشت کے بہتر ہو رہے ہیں, تو پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں وہ کھوکھلے نعرے تھے, یہاں پر کام ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے کہ ان کی سیاست یا ان کا نعرہ جو ہے وہ پٹ رہا ہے. اس لیے وہ کسی بھی صورت خوش نہیں ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے نوشاد صاحب کہ PTI وہی رول پلے کر رہی ہے جو اس وقت ایک مکھی میرے چہرے کے اوپر رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی باقاعدہ طور پہ ڈسٹربنس ہے, ہم ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں اور یہ مکھی جو ہے یہ نیگیٹو کام کر رہی ہے. اسی طرح PTI بھی لگتی ہے. تو لیکن یہ جو بھی سمرو صاحب نے کہا, سیریس نوٹ میں بات پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب بھی معیشت بہتری کی طرف جاتی ہے, جب بھی ملک کے اندر سیاسی یا معاشی استحکام آتا ہے, جب بھی لگتا ہے کہ جو ٹرین ہے معیشت کی وہ پٹری کے اوپر آ گئی اور اب آگے کی طرف بڑھے گی, PTI کوئی نہ کوئی ایسا رخنہ ڈال دیتی ہے جس سے ایک بار پھر ایسے لگتا ہے کہ جو ٹرین ہے وہ رک جائے گی بلکہ پٹری اکھڑ جائے گی. PTI کو پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ وارے میں نہیں, کیا یہ ملک دشمن جماعت ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف مکھی پہ اکتفا کیا. اگر آپ شہد کی مکھی کہتے تو مجھے شاید تھوڑا سا بہتر, جو ڈنگ بھی مارتی ہے, تو آپ کو اس ڈنگ مارنے سے جواب مل جائے گا کہ ملک دشمن شہد بھی تو دیتی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. شہد وہ دے رہی ہے ان کو جن سے وہ جو پھول ان کو دے رہے ہیں نا رس چوسنے کے لیے, یعنی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان کو جو پھل دے رہے ہیں بیسیکلی شہد ادھر دے رہی ہے, ہمیں وہ ڈنگ مار رہے ہیں. نہیں یہ جو مکھی ہے تو صرف گاندھی پھیلا رہی ہے. نہیں یہ ڈنگ مارنے والی مکھی ہے. آپ کیونکہ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا PTI ڈنگ مارنے والی مکھی ہے. میں فی الحال سکون سے بیٹھا نا. ہاں فی الحال آپ کی قسمت اچھی ہے, آپ PTI آپ کے وہ نہیں پیچھے نہیں پڑی. ویسے پڑی تھی ایک دور میں. نہیں وہ ابھی تو بچت ہے, آج کل تو بچت ہے. آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں, آپ 10 سال پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے مولانا فضل الرحمان برملا یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جب دھرنا جاری تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ CPEC کے خلاف, چین کے صدر کے دورے کے خلاف. یہ ساری باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اب آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ نظر کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ نظر اس لیے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک جو پاکستانی قوم ہے نا, اس کو سوشل میڈیا وکٹمائز کیا گیا. اس کی برین سٹارمنگ اس طرح سے کی گئی کہ گزشتہ 20 سال کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, چور چور کی ایک داستان شروع کی گئی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں آپ نے دیکھا. اب یہ جو شہد کہیں اور اس لیے دے رہی ہے کہ یہ ان کے پرپسز سرو کر رہی ہے. ان کے پرپسز کیا ہیں؟ ان کے پرپسز یہ ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور ایٹمی طاقت اگر اکنامک پاور بھی بن جائے تو جو اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ ہے, امریکہ ہے اور جو دوسری سپر پاورز ہیں, وہ کسی صورت بھی پاکستان کو ایشیا کے اندر خاص طور پر چین کے بعد دوسری طاقت بنتے دیکھنا نہیں چاہتے. پھر مسلمان ہونے کے ناطے مسلم ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت ہے, اور پھر واحد ایٹمی طاقت ہونے کے بعد اگر آپ معاشی طاقت بھی بن جائیں تو وہ بطور مسلمان ملک بھی دیکھنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا مسلم ممالک کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, مغرب کا جو رویہ ہے, جو چیزیں ہیں. تیسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جو آپ نے بات کہی تھی, یہ آپ نے تو صرف ایک فکرے میں کہا نا کہ جب معیشت کی بات ہوتی ہے, یقین کیجئے کہ معیشت ہی نہیں ہے, آپ کے ملک کے اندر جب تھوڑا سا سکون ہونے لگتا ہے, معاشرے کے اندر تھوڑی سی آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اطمینان آنے لگتا ہے, معیشت سے ہٹ کر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کی اقدار سے متعلق ہو, چاہے وہ آپ کے جو روایت ہے اس سے متعلق ہو, جو آپ کے معاملات ہیں. آپ کے کلچر کو انہوں نے کس حد تک ڈسٹروائے کیا ہے کہ حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے گروپوں کے اندر اگر آپ ان کی لڑائی دیکھ لیں
تو آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو آج کل، ابھی میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا تو وہ بتا رہے تھے، یہ مکھی میرے پاس پہنچ چکی ہے، وہ بتا رہے تھے کہ جی سارے مکھی ہر ایک کو تنگ کر رہی ہے، مان جو یہ ہر ایک کو تنگ کر رہی ہے. اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ لاہور کے صدر کے اوپر گفتگو ہے. آپ کو پتا ہے یہ پنجاب کے صدر نے ابھی استعفیٰ دیا ہے. یہ جو معاملہ اس وقت پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں جو بھونچال آیا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر، تو وہ اس حد تک غلیظ القابات سے اور غلیظ گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، یا اپنے جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کو ان القابات سے نوازتے ہیں کہ جس کا تصور کبھی آپ معاشرے میں کر نہیں سکتے تھے. اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ آپ کے بہت سارے لوگ، بہت سے سینسیبل لوگ، بہت سارے صاف صحیح سیدھی بات کرنے والے، فیکچولی بات کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کو اس انداز سے ان کو چپ کرا دیا گیا. ان کو بیچاروں کو عزت پیاری. کچھ تھے آپ جیسے بٹ صاحب، آپ کے ساتھ کے کچھ دوست تھے جنہوں نے جو ہے وہ علم بلند کیے رکھا، اگرچہ کہ اس مکھی نے آپ کو بہت تنگ کیا لیکن آپ نے اس وقت بھی یہ علم بلند کیے رکھا. ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی زباں بندی کر دی گئی. زباں بندی کا نقصان یہ ہوا کہ جو عام آدمی ہے، جو عام سوشل میڈیا کے ذریعے عام آدمی کی ذہن سازی کی گئی، ان کو چپ کروا کے کاؤنٹر نیریٹو نہ بنے. اور اب جو سچویشن ہے، اب سچویشن یہ ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ اس معاملے کے اوپر ایک اور جو اس کا پازیٹو پہلو ہے اس وقت وزیر اعظم صاحب کی جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے بجلی کی قیمتوں میں. آپ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے کل پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف عائد کیا ہے. ٹھیک ہے، اب تقریباً 26 ممالک پہ کیے. ہاں، لیکن جو ٹیرف ہمیں تو اس سے غرض ہے جو ہم پہ عائد ہوا، اور ہمیں کیونکہ ہماری ساری ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ امریکہ کو ہے. ہمارا سب سے بڑا شراکت دار ہمارا یورپین کنٹریز میں بہت ایکسپورٹ. ہاں، لیکن اس سے جو امپیکٹ آنا تھا، اب یہ جو بجلی سستی ہونے کا ایک آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو بہت ایک دم آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ سکتی تھی لاگت کی کمی سے، اب کم از کم مینوفیکچرر جو ہے جو پروڈکشن کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس کی برآمدات میں ایک کوئی ڈراسٹک قسم کا ان کو امپیکٹ نہیں جائے گا. یعنی ان کو بہت زیادہ نقصان فوری طور پہ نہیں اٹھانا پڑے گا، وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر یہ جو کر دکھایا ہے اس گورنمنٹ نے، کہ جو بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ کن حالات سے کن حالات تک واپس لایا گیا ہے. یعنی آپ ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے اور آپ آج اس پوزیشن میں ہے کہ اس ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں تو کم نہیں ہوتی. آج بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، اور یہ جس طرح سمرو صاحب نے کہا کہ یہ صرف یہاں پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. آپ کو ملازمتیں جو ملیں گی، کاروبار جو بڑھے گا، جو روزگار ملے گا، یہ ایک اس کا علیحدہ سے جو فروٹ بیئر کریں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چیزیں دوسری سستی ہوں گی، مثال کے طور پہ ریٹیل کے اوپر یا دکانداروں کے اوپر یا آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو ان کی انپٹ ہے اس کی کمی سے، را مٹیریل کی جو ایک طرح را انپٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں بجلی کی قیمتیں بھی شامل ہوتی ہیں، وہ کم ہونے سے آپ کی جو قیمتیں ادروائز بھی دوسرے سیکٹرز میں، دوسری اشیاء بھی ہے، کنزیومر جو پروڈکٹس ہیں ان کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا بڑا لارج سکیل پہ امپیکٹ ہے. گھریلو جو ہے وہ آپ کو پتا گرمیاں آ رہی ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو جس طرح بلبلاتے رہے ہیں 2-3 سال جو ہمارے ساتھ گزرے ہیں عام آدمی کے، وہ اس دفعہ 2-3 سال نہیں سر، یہ تو میرے خیال دہائیوں کا قصہ ہے کہ جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو ہر گھر میں اس بات کی فکر رہتی کہ پنکھا جو ہے وہ یعنی خالی کمرے میں نہ چل رہا ہو، بجلی جو ہے، لائٹ جو ہے وہ نہ جل رہی ہو. تو یہ معاملہ رہا ہے. لیکن اس بار جو ریلیف ہے، اظہر جاوید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی، یہ بتائیے گا کہ لنڈن میں اس خبر کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بجلی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، اگرچہ وہ لنڈن یا امریکہ یا دیگر ممالک میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو دل دھڑکتے ہیں وہ پاکستان کے حالات کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور آج یہاں سے ایک خیر کی خبر آئی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز اس معاملے کو؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ یہاں پہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں پر بھی جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. پچھلے 2 سال میں جو انرجی پرائسز ہیں وہ 3 گنا تک بڑھی ہوئی. اگر پہلے 2 سال پہلے میرے گھر کا بجلی اور گیس کا بل 200 پاؤنڈ آتا تھا تو اب 600 پاؤنڈ آ رہا ہے. تو ان حالات میں جبکہ یہاں پہ لوگ ان بجلی اور گیس کی قیمتوں سے پریشان ہیں، تو اگر پاکستان میں بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اور اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ چلیں کوئی اچھی بات تو ہو رہی ہے. لیکن اس کا پیچھے ایک پورا پس منظر ہے بٹ صاحب، جس کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیسے. 2017 میں اچھا خاصا چلتا ہوا پاکستان تھا،
जो पाकिस्तानी मईशत थी वो टॉप 10 में शामिल हो चुकी थी, मजीद उसको कह रहे थे कि वो टॉप 5 में जाने वाली थी। पाकिस्तान में सनत तरक्की कर रही थी, जो इकॉनमी थी वो आगे बढ़ रही थी, और फिर यकदम पनामा के नाम पे अकामा पे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है, फिर धांधली करवा के एक मसनूई हुकूमत को लॉन्च किया जाता है। और लेकिन उस मसनूई हुकूमत ने भी क्या किया कि वो जो इस नारे पे आए थे कि तब्दीली लाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के घड़े में धकेला, और जाते जाते जब उनको पता लग गया कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई पाकिस्तानी मईशत की राह में। याद होगा आपको कि IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने ऐसी इकदाम किए कि जिसकी वजह से जिसका खमियाजा अब तक पाकिस्तान भुगत रहा है। ये सारी जो महंगाई आई ये उन्हीं तरीके इंसाफ की हुकूमत के इकदाम की वजह से थी कि जो अब तक रिकवर नहीं हो सकी इकानमी। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमेशा से इस बात के कायल हैं कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और साथ साथ सनतों को भी रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ये दो तरफ स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और जो सबसे बड़ा मसला दरपेश हुआ था, तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि जी उनकी मकबूलियत थी, लेकिन उनकी मकबूलियत नहीं, पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी थी उसकी वजह से आम आदमी परेशान हुआ था। तो मेरा ख्याल है इनकी जो मर्ज की तशखीस की है हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में, वो बिल्कुल सही की है। बिजली के बिल अगर आपको याद हो, जिन दिनों में 2 साल पहले ये सारी सूरत हाल थी तो बहुत एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ था, और वो जायज़ भी था वो प्रोपेगेंडा इस लिहाज से कि आम आदमी को 2 गुना 3 गुना बिजली का बिल देना पड़ रहा था। तो अब महंगाई में जो कमी इससे होगी, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि अफराते ज़र की जो शरह है वो भी सिंगल डिजिट में आ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, और अब बिजली सस्ती होने से कंपटीशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमारी सनतों का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी, उनको भी आसानी होगी। सनतकार भी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगा और उसकी लागत भी कम होगी। तो ये हुकूमत पाकिस्तान का ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम और अच्छा कदम है कि आम आदमी के लिए सोचा है उन्होंने, और बिजली की कीमत जो है वो कम हुई है। इसके अलावा सर्कुलर डेब्ट था जो, वो भी उस पर भी सुना है कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, वो भी उनसे भी सेटलमेंट हुई है, कुछ ये खत्म कर देंगे। ये बिजली की कीमतें जो कम हुई हैं, अदर जवेद साहब और दीगर जो दोस्त सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की, लेकिन ये मुकम्मल कामयाबी नहीं है, क्योंकि इसके बाद असल काम जो है वो ये है कि आम आदमी तक इन बिजली की कीमतों के कम होने का उनको फ़ायदा हो। यानी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं उनकी कीमतें भी अब नीचे आना ज़रूरी हैं, और ये नीचे आने के लिए हुकूमत को इस हवाले से भरपूर काम करना होगा। जाहिर है कि इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, फ़िलहाल एक ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें, और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक।
بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بجلی کی قیمتیں تو کم ہوگی، لیکن اب اگلا قدم یہ ہے، بلکہ اگلا ٹاسک یہ ہے کہ جو عوام کو ریلیف ہے اس قیمت کے کم ہونے سے، اشیاء کے حوالے سے اس کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے، وہ اگلا ٹاسک ہوگا۔ ویسے پنجاب کے اندر تو سجاد عمران صاحب میرا خیال ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس ٹاسک کو میرا خیال ہے کہ پورا کر لیا جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یعنی کام کر رہی ہیں اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، بلکہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ ایک جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹی ٹائپ ایک باقاعدہ ٹاسک فورس شاید بنائی گئی ہے، اور اس کا وہ بھی جلد ہی جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو سجاد صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ٹاسک ہے اس کو صوبائی حکومتیں، باقی اس کا صوبائی حکومتیں یعنی جو کے پی کی ہے، بلوچستان کی ہے اور سندھ کی ہے، وہ بھی اس ٹاسک کو پورا کر لیں گے؟ بٹ صاحب یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور سیریس سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پنجاب سمیت ساری صوبائی حکومتوں کو یہ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اس کمی کی وجہ سے جو پرائسز ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنا، ری نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے یا ری ایسیس کرنا، ری ایسیس کیسے کرنا، اور اس کو وہ ایک باقاعدہ ریسرچ کے ذریعے، ایک انالیسس کے ذریعے ہوگا، اور پھر وہ جو نئی پرائس ٹیگز بننی ہیں وہ بنانی ہیں، اور پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی پروڈکٹس پہ اتنی کمی کرنی ہے۔ یہ ایک اس طرح کا جو پاکستان میں نا کسی بھی صوبے میں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ یہاں پہ پنجاب میں یہ جو بشرا بٹ صاحبہ ہیں غالباً جو اس کی انچارج ہیں، ایم پی اے ہیں، جو یہ جو پرائس کنٹرول کی میرا خیال سلما بٹ ہے، سلما بٹ صاحبہ نے بڑی پچھلے دنوں رمضان میں خاص طور پہ بڑی ایفرٹ کر کے جو رمضان کے سہولت بازار تھے وہاں پہ پرائسز کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا، اور ایک پوری ایک ان کے ساتھ ایک اب کو ایک محکمہ ٹائپ بنایا جا رہا ہے، ایک سٹرکچر بنایا جا رہا ہے اس کام کے لیے۔ تو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ سلما بٹ صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پنجاب میں تو انیشیٹ ہوگا، لیکن سندھ میں بھی ہونا چاہیے، کے پی میں بھی ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اربن سوسائٹی ہے نا ہمارے پورے ملک میں، ان قیمتوں کا زیادہ تر اثر وہاں پہ زیادہ پڑتا ہے، تو وہاں کا جو انتظام ہے خاص طور پہ لوکل باڈی سسٹم اور جو مارکیٹ کمیٹیز، ان تک ایک نیچے ایک لائن تک جانا پڑے گا ہمیں، اور پھر جا کے چیزیں جو ہیں وہ ان کی کچھ شکل بن سکے گی۔ اچھا سومرو صاحب، یہ کے پی کا انہوں نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ پی ٹی اے کی اپنی ایک کمیٹی ہے، اس کو وہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا، میں اس کو اعتراف کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے دور کے ایک منسٹر، یعنی انہی کے ایک منسٹر تیمور جھگڑا جو ہیں، جب وہ وزیر خزانہ بھی تھے اور وزیر صحت کا چارج بھی شاید ان کے پاس تھا، اس وقت 36 ارب روپے نکلوائے گئے پینشن کی بعد میں جو رقم رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے وہ کس چکر میں نکلوائے، اس کا حساب کوئی نہیں۔ اس طرح کے اور بہت سارے الزامات ہیں۔ تو پی ٹی جو صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگاتی تھی، وہ تو سر خود اعتراف کر رہی کہ وہ کرپٹ پارٹی ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، ایک تو یہ پینشن والا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جو ان کو سوال نامہ بھیجا گیا ہے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں صحت کارڈ کا ذکر ہے۔ صحت کارڈ کا ذکر، اچھا، صحت کارڈ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جی جو بانی پی ٹی آئی کے سب سے بڑا جو انہوں نے جس کو بیچا وہ صحت کارڈ تھا۔ ادروائز کے پی کے میں 15 سال سے ان کی حکومت ہے، تیسری بار ان کی حکومت ہے، اور وہاں کوئی ایک پروجیکٹ نہیں انہوں نے دیا۔ ابھی بھی وہ جو اپنا بی آر ٹی ہے وہ بھی ابھی تک ہم اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے جو کچھ وہاں انہوں نے کیا اس کے ساتھ۔ اچھا، تو صحت کارڈ ایک بڑا اسکیم جو ہے وہ ہے کے پی کے میں۔ ایون پنجاب میں جب بزدار سرکار تھی تو انہوں نے، اور اس میں الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے اسپتال اس میں شامل کیے صحت کارڈ کے انشورنس کے لیے جو اس میں انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے، ایلیجبل ہی نہیں تھے، جن کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں تھیں۔ اور یہ بھی رپورٹ کر چکا ہے میڈیا کہ صحت کارڈ میں ایک جو اپنا مرد کا یا خاتون کا ایک سال میں 2 3 بار آپریشن شو کر کے پیسے چارج کیے گئے، 10 لاکھ روپے میرا خیال انٹائٹلڈ ہے ایک فیملی۔ تو صحت کارڈ ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اس میں یہ بھانڈا پھوٹنا ہے۔ سر یہ جو اسکیم آپ کہہ رہے ہیں صحت کارڈ والا، یہ تو پنجاب میں ایسا بہت سارا ہوا، بہت ہوا پنجاب میں، بہت زیادہ ہوا، اور اس کے اوپر اگر پراپر تحقیقات ہوں تو میرا خیال ہے یہ شاید دنیا کی طریقہ سب سے بڑا اسکینڈل نکل آئے گا۔ چاہیے آپ اور میں جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، جب پنجاب میں خواجہ صاحب سلمان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں میں نے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ اس
کو ذرا دیکھیں صحت کارڈ میں کتنے بڑے گبن ہوئے، کیونکہ صحت کارڈ سیدھا سیدھا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے بندہ، 10,000 روپے کا اگر کوئی علاج ہوتا ہے تو وہ اس سے 1 لاکھ چارج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کوئی میکینزم ہی نہیں نا اس کو دیکھنے کا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے بٹ صاحب کہ یہ آپسی لڑائی جو ہے نا، یہ کوئی احتساب وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر جو اتنے خطرناک قسم کا انتشار ہے، آپ دیکھیں کل ملاقات کے معاملے پہ کیا ہوا کہ ملاقاتیں ہوئیں، وہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا کہ جی یہ مل سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. تو وہ پارٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، جو لسٹیں جاتی ہیں، فہرستیں جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی معاملات اور ایشوز بن رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کی گروپ بندی جو ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. وہ کہا گیا کہ جی اسپیکر کے لیے کہا گیا کہ جی کے پی کے استعفیٰ دے دیں. اچھا، اور دوسرے شخص کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو ملاقات میں موجود تھے. تو یہ پارٹی کے اندر کی لڑائی ہے، احتساب وغیرہ مقصد نہیں ہے ان کا. اگر احتساب کی طرف یہ جائیں گے تو پھر کھرا تو بنی گالا تک جاتا ہے. جو کچھ عثمان بزدار کے ٹائم پر جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا، یا سر اب وہ بنی گالا نہیں جاتا، اب وہ اڈیالہ جیل کی تک جاتا. نہیں بات تو پرانی ہو رہی ہے لیکن اب وہ حال کی اڈیالہ جیل ہے تو بات وہاں تک جائے گی. اچھا، میں نشاط صاحب آپ سے گزارش کروں کہ یہ سبرو صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ پارٹی کی انٹرنل لڑائی ہے. چلے سر انٹرنل لڑائی ہوگی، میں یہ بھی 1 منٹ کے لیے آرگومنٹ کو بائے کر لیتا ہوں، لیکن جب پارٹی خود یہ اعتراف کرے کہ ہمارا منسٹر جو ہے اس کے اوپر یہ الزامات ہیں یہ کرپشن کے، اور 36 ارب روپیہ پینشن کی مد میں لیا یار، وہ وہاں سے پیسے نکالے گئے ہیں، پھر یہ جو صحت کارڈ ہے اس حوالے سے یہ ساری جو باتیں ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو انہوں نے بھرتی کر لیا. تو یہ ساری چیزیں تو پی ٹی آئی کے اپنے بنیادی منشور کے خلاف ہے نا، جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی. کم از کم اس حد تک تو لکھے ہوئے میں تو ایسے ہی تھا نا. اچھا، اب لیکن اگر وہ اس کی انکوائری ان کی پارٹی کرتی ہے نہیں کرتی، وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ تو بالکل ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے نا. اصل بات تو وہ پیسہ تو کے پی کے عوام کا نکلا ہے نا. تو وہاں پر کیا کوئی ایف آئی اے اس طرح کی تحقیقات کر سکتی ہے کہ جناب یہ بندہ جس نے لکھ کر دیا، جس نے خط لکھا آئی ایم ایف کو، یہ تیمور جھگڑا صاحب وہی ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو آپ قرضہ مت دیجیے گا، تو ان کے خلاف کو پراپر ایف آئی اے کو ایکشن لے سکتی ہے؟ جی بالکل لینا چاہیے. دیکھیے شوکت ترین صاحب جن کے کہنے پہ، اور وہ آپ کو ویڈیو، آپ کو آڈیو یاد ہوگی جو آئی تھی اس وقت، انہوں نے اعتراف بھی کیا ٹی وی چینل پہ کہ ہاں جی اس کے باوجود یہ کاروائی نہیں ہوئی. اصل مسئلہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لڑائی انٹرنل ایکسٹرنل کا معاملہ، یہ مال بنانے کی لڑائی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے اس تمام عرصے کے اندر، وہ لوگ جن کے پاس 5 مرلے کا مکان نہیں تھا، آپ سنتے ہیں کہ اب ان کے پاس انہوں نے محل کھڑے کر لیے. یہ سی ٹی ڈی پہ پیسہ کیوں نہیں لگ رہا؟ آپ کو کے پی کے میں ڈیولپمنٹ کیوں نظر نہیں آتی؟ وہاں کیوں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہاں کی عوام آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز اور پنجاب کا کام دیکھیں، پیسے تو انہیں بھی ملتے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ انہیں جو این ایف سی ایوارڈ سے جو ان کا جو ڈویژنل پول کے تحت جو چیزیں، جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، لیکن وہ عوام پہ لگ نہیں رہا. تو اگر عوام پہ لگ نہیں رہا تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بیسکلی اسی طرح سے مختلف جو طریقہ کار، مختلف اس کو طریقہ واردات کہہ لیں، 36 ارب جو ہے وہ پینشن کے فنڈ سے نکل گیا، یا یہ جو صحت کارڈ ہے اس کے اندر ڈال لیں. ابھی تو آپ نے اس کا بلین ٹری سونامی کا معاملہ نہیں دیکھا، وہ جو ایک پودا جو ہے وہ کوئی 100 دفعہ بکا اور وہ کدھر گیا. اگر وہ کوئی اس کو کسی طرح سے دیکھ لے کہ بڑا سمپل اور وہ مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے پلانٹس جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، ان کے پیسے لیے گئے ہیں، اور کتنے جو آن گراؤنڈ موجود ہیں. یہ صرف یہی چیک کر کے سروے کروا لیا جائے گا، ادروائز جنگلات کا سروے بھی ہوتا ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا سکینڈل ہے. سو یہ کے پی کے اندر تو سکینڈل ہی سکینڈل ہیں. ہم ایک زمانے میں کہا کرتے ہوتے تھے کہ جناب یہ جو کسی ایک صوبے کے متعلق کہا جاتا تھا وہاں پہ بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. آج یقین کریں اگر آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں اس ملک کے اندر، خاص طور پر کے پی کے میں جا کے کسی سے بھی بات کر لیں، آپ کسی صحافی سے پوچھ لیں، آپ صحافی سے نہ پوچھیں کسی عام آدمی سے پوچھ لیں، تو وہ آپ کو برملا کہتا ہے کہ جناب یہاں تو کچھ بھی جو ہے نا وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا. اور اگر فرض کریے یہ بی آر ٹی جیسے اگر کوئی منصوبہ فرض کرے کوئی ہے بھی، تو اس کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو آپ صرف آڈٹ کرنا شروع کر دیں ان کے معاملات کا، تو جو خود انہوں نے ایک دوسرے پہ دامال لگائے ہیں انہی کو پروب کرنا شروع کر دیں تو یہ اربوں روپے جو ہیں وہ اللہ جانے کہاں گئے اور وہ کس کس کے جیب میں چلے گئے یا کس کس نے بانٹ لیے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہے آج کی، یہ اسی کی لڑائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ ہے کیا، ایک گروپ جاتا ہے، ایک گروہ جاتا ہے، وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے آ جاتا ہے
اور پھر جب دوسرا جاتا ہے تو وہ پہلے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. مقصد یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روٹی روزی لگی ہوئی تھی یا جو پیسے بنا رہے تھے یا کرپشن ہو رہی تھی اس کے اندر سے جو ہے نا وہ ان کو حصہ نہیں ملنا. جب وہ بند ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی لوگوں پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ سارا نیریٹو جو ہے یہ انہوں نے دوسروں کے لیے کھڑا کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہمارے اور آپ کے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جس وقت وہ کوئی دعویٰ کر رہی ہوتی ہے, اصل میں جس وقت وہ کسی کے خلاف کوئی بات کہہ رہی ہوتی ہے تو جو جرم وہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں. دوسروں پر لگا رہے جی ہوتے جی ہیں. بالکل, یہ بڑا, اور یہ بالکل ٹھیک بات, ہاں جی, یہ یہ آپ بالکل کو ٹھیک بات ہے. بہت جگہوں پہ ثابت ہوا. بلکہ وہ اتنی کاریگر پارٹی ہے جناب اظہر جوید صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, کہ انہوں نے پہلے کہا جی کہ آکسفورڈ کا جو ہے وہ چانسلر کا الیکشن لڑے ہیں ان کے بانی پی ٹی آئی, اور پھر بڑا اس کے اوپر انہوں نے بنایا کہ جی ہم جیت جائیں گے, ہم جیتے ہوئے ہیں, اس طرح کر کے, حالانکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب نوبل انعام جو ہے اس کے لیے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے, اور اب نوبل انعام والی جو کمیٹی ہے, نہیں وہ جو باقاعدہ طور پہ نوبل انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے کہا کہ یار کچھ خدا کا خوف کرے, کس قسم کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. یعنی میں ان کی بات کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں. تو سر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ لنڈن کے اندر انڈر ڈسکشن آتی ہیں سر؟ بٹ صاحب کبھی آپ نے لاہور کی سڑکوں پہ دیکھا ہوگا, پرانے جب کچھ عرصہ پہلے بھی یا ابھی بھی ہے کچھ شہروں میں, ایک ریڑھی ہوتی ہے, اس پہ کسی بچے کو لٹایا ہوتا ہے یا کسی کی ٹانگ توڑ کے اس کو بٹھا کے اسے مانگا جا رہا ہوتا ہے. آپ کی نظر سے میرے خیال شاید گزرا ہو. انہوں نے اب اس معاملے پہ خان صاحب کو یہ ایسا ہی کر دیا. وہ ہر کچھ عرصے کے بعد لوگوں سے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک نیا لالی پاپ دیتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں. جیسے آکسفورڈ والے معاملے مجھے یاد آ گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گولی لگنے کا ایک ڈرامہ کیا تھا, اور کئی اتنے مہینے تک وہ جو ہے وہ ویل چیئر پہ پھرتے رہے تھے, اور پھر جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی 9 مئی کو تو وہ اس طرح چل رہے تھے جیسے حسین بولٹ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو آپ نے کہا کہ ریڈی پہ ڈال کے اور ڈرامہ کیا جاتا ہے, وہ ڈرامہ ان کی بانی کرتے رہے ہیں سر, اس لیے مجھے یاد ہے یہ. تو یہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے, اور اس کو اس کے نام پہ, جیسے آکسفورڈ والے معاملے پہ, چانسلر کے معاملے پہ ایک شخص نے جو ان کی تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے کیا, اور اس کا مقصد صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ان کو بتانا جی کہ خان صاحب بڑے کیا نام ہے پاپولر ہیں اور ان کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ان کی کیا ان کو خفت ہوئی, اور جس طرح ان کے خلاف یہ ساری چیزیں گئیں. اب یہی نوبل پرائز میں بھی کیا گیا. نوبل پرائز کو بھی انہوں نے کہا, ایک صاحب امریکہ سے اٹھے ہیں, اٹھ کے ناروے گئے ہیں جی کہ دیکھیں جی میں یہ کروا کے آ گیا. اب مسئلہ یہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں تحریک انصاف اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کے وہ لوگ جو پہلے بڑے بڑھ چڑھ کے بولتے تھے, وہ سمجھتے تھے بس ٹرمپ آیا اور عمران خان باہر آ گیا اور اس کو سب سے پہلا کام ہی اس نے یہ کرنا ہے. اب ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, اب وہ معافی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں ایک طرف عمران خان معافی مانگ رہا ہے, ان کے یہ لوگ جو امریکہ اور برطانیہ میں ہیں وہ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, ہمیں معافی دلوا دیں. میں بٹ صاحب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے 3 لوگوں نے رابطہ کیا تحریک انصاف کے, کہ جو ہماری پرانی باتیں تھیں وہ بھول جائیں, اور خدا کے لیے کسی کو کہہ کے تو پاکستان میں ہماری معافی تلافی کروا دیں, ہم آئندہ یہ بات نہیں کریں گے. ایک ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. ریئلائزیشن کیوں ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے کسی بھی قسم کی لفٹ کروانے سے انکار کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک تہیہ کیا ہے کہ جو سول حکومت ہے وہی تمام معاملات کو دیکھے, اور جس طرح ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کے, وہ ایک انتہائی گھناؤنا عمل تھا, وہ پاکستان کے خلاف عمل تھا. یہاں پہ چاہے وہ سینیٹر کے ذریعے امریکی کانگریس میں قرارداد موو کروائی گئی, اس کی بھی حقیقت دیکھ لیں. سینٹ میں 3800 سے زیادہ جو ریزولوشنز ہیں وہ اب تک جمع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب سے ٹرمپ آیا, یہ 2-2.5-3 مہینے کے اندر, اس میں سے ایک جو ولسن کی تھی, انہوں نے کہا جی دیکھیں کانگریس میں پیش ہو گئی. یہاں برطانیہ میں بھی انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. پارلیمنٹ کے ایک کمیٹی روم میں, جو کہ کوئی بھی لے سکتا ہے, پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو کہہ کے, وہاں پہ 10-15 لوگوں کو بٹھا کے 850 ممبرز ہیں
हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, दोनों मिला के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के, उनमें से 15-20 लोगों को इकट्ठा करके ये ड्रामा रचाते हैं। हर 2-3 महीने के बाद ये इस तरह की इंटरनेशनल मूव करके लोगों को अपने साथ जुड़ा रखने के लिए करते हैं। लेकिन इनके तमाम ड्रामे इस हवाले से तो मुझे याद है कि एक जो बानी पीटी की एक बहन है, उन्होंने एक दफा ट्वीट भी किया था कि ये जो शख्स है जिसका शायद पता नहीं बुखारी समन इस तरह करके उनका नाम है, ये पैसे कमाने के लिए हमारे भाई का नाम बेच रहा है और इस तरह की चीजें कर रहा है और ये मुसलसल जो है हमारे भाई के नाम पर पैसे कमा रहा है। तो पैसे कमाने के ऊपर सजाद साहब ये पीटी के अंदर जैसे सोमरू साहब कह रहे थे बड़ी शदीद लड़ाई जारी है और बड़ी ही गलीज किस्म की गुफ्तगू करते हैं। खैर उनके बानी जो हैं वो भी इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुहेल अहमद साहब जो बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनका एक क्लिप मुझे याद आया, शायद ये ईद के दिनों में एक शो जो हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे नवाज शरीफ से मोहब्बत है इसलिए कि एक तो वो सकाफत को समझते हैं और वो सकाफत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने भुट्टो साहब की वजह से तारीफ की थी कि भुट्टो साहब ने बहुत काम किया, सुहेल अहमद साहब ने। एक वजह मैं नवाज शरीफ से मुझे मोहब्बत इसलिए है कि वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, वो अपने बदतरीन सियासी मुखालफ को भी साहब कहकर बुलाते हैं। तो ये एक फ़र्क तो हमें बाहर नज़र आता है सर। ये तो बहुत वाज़ेह फ़र्क है। देखें, जो पाकिस्तान में एक सियासी रवायत रही है वज़ादारी की, उसको तो पीटीआई ने पाश पाश करके रख दिया ना। और ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया जनरेशन है, ये जो और इन सबको पीछे से जो गाइडलाइन मिलती थी, वो आपने देखा ऑडियोज़ आई थी, बुशरा साहबा कैसे गाइड कर रही होती थी, खुद गद्दारी से लिंक कर दो, गद्दारी से लिंक कर दो। खुद मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बार बार कभी भी किसी भी गलती पर अपने लोगों को टोका नहीं। आपको याद होगा ख़वातीन जर्नलिस्ट के बारे में कैसी गुफ्तगू हुई, सियासतदानों के बारे में कैसी गुफ्तगू होती है, मरियम नवाज साहबा के बारे में कैसी गुफ्तगू होती है, दूसरे मुखालफ अपोनेंट्स के बारे में किस तरह की मीम्स बनती हैं। तो ये उनकी सियासत का दारुल महाम इसी बात पे है। ये उनका एक तरह से ओए की सियासत उनकी सियासत का न्यूक्लियस है। और अगर वो ना हो तो कारकर्दगी तो है ही नहीं। बिल्कुल। और अगर जब आपके पास कारकर्दगी नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप यही करते हैं, वो एक तरह से ये जो नई जिसको बीटा जनरेशन बोला जाता है, जो कि सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया में जिन्होंने कैद कर लिया है, और जिस तरह की देखें आज तक की जितनी एक नेशनलिज्म के नाम की बढ़कें थीं, उन सब को इकट्ठा करके आपने देखा है इन 1.5-2 सालों में किस तरह से बानी पीटीआई ने एक मदारी के तौर पे हर हरबा इस्तेमाल किया और फिर हर हरबे से बैकआउट किया। उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा नहीं अमेरिका नहीं है, बाजवा साहब के ज़रिए हुआ, फिर उन्होंने बाजवा साहब के बारे में क्या कुछ कहा। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं तो के बारे में क्या जितने लोगों पर इल्ज़ाम लगाया तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि लगता ये है कि फाइनली ये अख्तर लावा तक आएंगे कि उन्होंने मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। बाल सबूर साहब आपके पास सिर्फ 30 सेकंड और मुझे बताइएगा कि ओए तोए की सियासत आखिर क्या नतीजा निकालेगी फाइनली? देखिए, आपने कहा था कि सियासी मुखालफिन पीटीआई में जो बंदा इख्तलाफ करता है या जो बंदा उनकी लाइन के ऊपर उनको नज़र आ रहा होता है कि वो नहीं चल रहा, उनके खिलाफ भी यही कुछ होता है। सलमान अकबर राजा का अशर देख लें आप, शेर अफजल मरवत के साथ क्या क्या हुआ है। और भी बड़े पीटीआई के रहनुमा हैं जो पार्टी के अंदर होते हुए भी सोशल मीडिया पे जो ट्रेनिंग दी थी बानी पीटीआई ने, उस पर अमल करते उनके खिलाफ गालम गलोच करते। एक चीज़ और कि वो टोकने की जो बात की ना राणा साहब ने, टोकना तो दूर की बात, वो शाबाशी देते थे, वो तालियां बजाते थे कि जी ये पगड़ी उछाल कर आए मेरे मुखालफिन की, तो उनको दाद तहसीन देते थे। और जो नहीं उछालते थे, आपने देखा पंजाब में समसाम बुखारी को बदल दिया गया था, वज़ीर इत्तलात नहीं रहने दिया गया था क्योंकि वो गाली नहीं देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। राणा आफ्ताब को बदल दिया गया। राणा आफ्ताब अभी जो हैं, क्योंकि वो सुलझी हुई बात करते थे, उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। बहरहाल जी, आज हमारा प्रोग्राम था आज का। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।